السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے، جنہوں نے ہمیں نماز فجر ادا کرنے کی توفیق بخشی۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم نے جو نیند کی قربانی دے کر کے فجر کی نماز ادا کی ہے، اللہ ان قربانی کو قبول فرما۔ میرے بھائیوں، ایک آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورہ حدید آیت نمبر 21 کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام مومنوں کو ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے کا حکم دیا، ایک دوسرے سے آپس میں مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ کس چیز کو پانے کے لیے؟ دنیا پانے کے لیے نہیں، کاروبار میں کمپٹیشن کرنے کے لیے نہیں، دکان اور مکان میں کمپٹیشن کرنے کے لیے نہیں، بلکہ رب کی جنت اور رب کی مغفرت کو پانے کے لیے اللہ نے کہا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے دوڑ لگاؤ، آپس میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها کارض السماء والارض۔ اللہ کہتا ہے، اے لوگو، تم آپس میں ایک دوسرے سے دوڑ لگاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو، تم آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا کرو اپنے رب کی مغفرت کو پانے کے لیے اور اپنے رب کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ یہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، رب کی جنت اور رب کی مغفرت کو پانے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم دنیا کے اندر کمپٹیشن کر رہے ہیں، لیکن جنت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، رب کی مغفرت اور رب کی رضا کو پانے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا پانے کے لیے، دنیا طلب کرنے کے لیے ہم دکان میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے ہیں، ہم کاروبار میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے فارمولہ استعمال کرتے ہیں، دنیا کی ترقی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، لیکن رب کی مغفرت اور رب کی جنت کو پانے کے لیے ہم ایک دوسرے سے کمپٹیشن نہیں کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی پڑھو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر آیت نازل کرتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اے لوگو، تم ہرگز بھلائی نہیں پا سکتے ہو، اے لوگو تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے ہو، تم ہرگز جنت میں نہیں جا سکتے ہو یہاں تک کہ تم سب سے محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، مدینہ کے اندر ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت ہی مالدار صحابی ہیں۔
حضرت ابو طلحہ انصاری نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قرآن کریم کے اندر آیت نازل ہوئی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کیا اے لوگو تم ہرگز جنت میں نہیں جا سکتے ہو، تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے ہو یہاں تک کہ سب سے محبوب چیز کو تم اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کر دو، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ اے اللہ کے رسول، میرے پاس ایک بیروہا کا باغ ہے، میرے پاس ایک بیروہا کا باغ ہے، اور اس باغ کے اندر 600 کھجوروں کے درخت ہیں، 600 کھجوروں کے درخت، دونوں طرف کھجوروں کے درخت ہیں اور بیچ میں نہر بہتی ہے۔ اس باغ میں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جایا کرتے تھے اور اس باغ کا کھجور، تازہ تازہ کھجور توڑ کر کے کھاتے تھے اور اس نہر کا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیتے تھے۔ لیکن جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کیا اے لوگو تم ہرگز بھلائی نہیں پا سکتے ہو، تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو یہاں تک کہ تم سب سے محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی، میرے پاس جو بیروہا کا باغ ہے میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ یہ بیروہا کا باغ میں اللہ رب العالمین کے راستے میں قرض حسنہ دینا چاہتا ہوں، میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے بڑی حیرت سے دیکھا اور فرمایا اے ابو طلحہ انصاری، وہ باغ تو بہت ہی نفع بخش باغ ہے، وہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، اے ابو طلحہ تم ایسا کرو اس باغ کو تم اپنے قرابت داروں میں، اپنے قریبی رشتہ داروں میں اس باغ کو تقسیم کر دو۔ اور حضرت ابو طلحہ انصاری نے ایسا ہی کیا، اپنے قرابت داروں میں اس باغ کو تقسیم کر دیا، بانٹ دیا۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام کے اندر جذبہ تھا جنت کو پانے کے لیے، رب کی مغفرت کو طلب کرنے کے لیے، یہ صحابہ کرام کے اندر جذبہ تھا۔ لیکن آج ہمارے اندر کون سی جذبہ ہے؟ میرے بھائیوں، ہمارے کانوں میں الصلاۃ خیر من النوم کی ندا ٹکرائی، لیکن ہم نے اپنے بستروں کو چھوڑا نہیں۔ جب یہ ندا مؤذن لگاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اے خراٹے کی نیند مارنے والو اپنے بستروں کو قربان کرو، کمبل کو چھوڑو، بستر کو چھوڑو اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اگر تمہیں جنت پانا ہے، اگر اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنا ہے تو رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، آؤ وضو بناؤ اور رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کی عدالت قائم ہونے والی ہے، اللہ کی عدالت لگنے والی ہے، لیکن ہم اللہ کے گھر میں نہیں آنا چاہتے تو جنت میں ہم کہاں سے جا پائیں گے؟ میرے بھائیو، صحابہ کرام نیند کی قربانی تو چھوڑو، جنت کو پانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دی، جہاں مال کی ضرورت پڑی وہاں مال کی قربانی دی۔ میرے بھائیو، غزوہ تبوک کا موقع ہے، اٹھاؤ سیرت کی کتاب پڑھو میرے بھائیو، غزوہ تبوک کا موقع ہے، بڑی تنگ دستی کا عالم ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے فرمایا اے میرے صحابہ، ہمیں تبوک جانا ہے، تبوک کا سفر کرنا ہے جو بہت دور ہے، ہمارے پاس کھانے پینے کے سامان کی کمی ہے، ہمارے پاس ہتھیار کی کمی ہے، اے میرے صحابہ تم اللہ کے راستے میں تعاون کرو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سارے صحابہ کرام آتے گئے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق تعاون کرتے گئے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ بھی مالوں کو لے کر کے نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ عمر فاروق آئے، عمر فاروق نے بھی نبی اکرم کی خدمت میں مال کو حاضر کر دیا۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق سے پوچھا کیا اے عمر، تم کیا لے کر کے آئے ہو؟ آج غزوہ تبوک میں تم کتنا تعاون کر رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ میں کبھی نیکیوں کے معاملے میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکا، لیکن آج شاید میں نیکیوں کے معاملے میں آج سبقت لے جاؤں گا، آج حضرت ابو بکر پر میں سبقت لے جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میرے گھر میں جتنا مال تھا
उन मालों को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्से को मैं आपकी खिदमत में हाजिर कर दिया हूँ और एक हिस्से को मैं अपने घर में छोड़ के आया। अल्लाह के रसूल कहते हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है। इतने में फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, उनके पास जो माल था वो भी लेकर के आते हैं। अल्लाह के नबी पूछते हैं, मा अबक़ैतु लिअहलिक, आए अबू बकर तुमने अपने घर में क्या छोड़ा है और क्या लेकर के आए हो? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, आए अल्लाह के नबी, अबक़ैतु लहुमुल्लाह व रसूलुहु, आए अल्लाह के नबी मैंने अपने घर में अल्लाह और उसके रसूल के नाम को छोड़ा है, इसके अलावा हमने अपने घर में कुछ नहीं छोड़ा। हमारे घर में जितने सामान थे सारे सामानों को मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। मेरे घर में अब कुछ नहीं है, मेरे घर में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के नाम को छोड़ करके आया हूँ। ये सुनना था कि हज़रत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए और हज़रत उमर फारूक फरमाने लगे, आए अबू बकर मैं मान गया कि मैं नेकियों के मामले में कभी भी आपसे आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। मेरे भाइयों, अब उस आयत करीमा को उठाओ जो कुरान कहता है, साबिकू इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कार्दिस समाई वल अर्द। ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, तुम एक दूसरे से कंपटीशन करो, एक दूसरे से मुकाबला करो, एक दूसरे से रेस करो जिस जन्नत की चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है, जिस जन्नत की चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है। मेरे भाइयों, जन्नत को हासिल करने के लिए सहाबाए कराम किस तरीके से एक दूसरे से कंपटीशन किया करते थे, लेकिन आज हम दुनिया हासिल करने के लिए, दुनिया की जन्नत को हासिल करने के लिए, दुनिया की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम एक दूसरे से सबकत ले जाते हैं, हम एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। चाहे हमें हराम तरीका इख्तियार करना पड़े, हम हराम तरीका भी इख्तियार करते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जरा गौर कीजिए हमारी नजरियात क्या है और सहाबा कराम के अंदर कौन से नजरियात थे। मेरे भाइयों, ये सोचना पड़ेगा। तो अगर आपको जन्नत हासिल करना है, अगर आपको जन्नत पाना है, तो दुनिया में एक दूसरे से कंपटीशन करें। नमाज में, रोजे में, सदका और खैरात में आप ये देखें कि हम जो है हमारे मोहल्ले में हमारे पड़ोस का जो आदमी है वो 5 टाइम की नमाज पढ़ता है, वो कुरान की तिलावत करता है, वो तहज्जुद की नमाज भी पढ़ता है, और हम सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते हैं। लेकिन हम नमाज के मामले में कंपटीशन नहीं करते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि फला आदमी रमज़ान में 30 रोजे रखते हैं, चलो हम भी उसके देखा दे कि हम भी रोजे रखें। नहीं, हम कहते हैं कि वो रखेगा वो पाएगा। मेरे भाइयों, तुम नमाज और रोजे में एक दूसरे से कंपटीशन क्यों नहीं करते हो? नेकी के मामले में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? दुनिया के मामले में कंपटीशन करते हो, लेकिन नेकी के मामले में एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करते हो। कितनी बड़ी अलमिया है, कितनी बड़ी जहालत है। आज जरा गौर करो मेरे भाइयों, हम दुनिया की मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार हैं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर में नहीं आना चाहते हैं, जन्नत में कहां से जा पाएंगे मेरे भाई? तो कुरान कहता है कि ऐ लोगों, तुम अपने रब की मगफिरत और रब की जन्नत को पाने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करो, एक दूसरे से कंपटीशन करो। तो ये चंद बातें थी मेरे भाइयों जो मैंने आपके सामने बयान की है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते कि अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को आपस में नेकियों के मामले में कंपटीशन करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमको जन्नत में जाने वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान की हालत में ज़िंदा रख, और जब हमारी खात्मा हो तो ईमान की हालत में खात्मा फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।